السلام علیکم ناظرین، میں مدثر شاہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتاؤں گا، ایسا پھل جس کی مدد سے آپ دمہ، کینسر، دل کی بیماریاں، قبض، درد، شکیکا اور بھی بہت سی بیماریوں کو علاج کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست پھل ہے، ایک عام ملنے والا سادہ سا پھل ہے جس کو آپ اگر روٹین میں استعمال کریں گے تو آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو ناظرین، یہ پھل ہے انگور۔ انگور کا پھل یہ بہت سی بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ انگور ایک میٹھا، خوش ذائقہ اور مختلف قسم کے انگور بازار میں دستیاب ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بیماری ہو تو آپ اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس کے فوائد بتا دیتا ہوں، اس کی بیماری بتا دیتا ہوں کہ آپ کون کون سی بیماری میں اگر آپ یہ انگور استعمال کریں اور کس طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نیا دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ انگور بہت لذیذ، خوش ذائقہ اور اس کے علاوہ غذائیت سے بھرپور ایک پھل ہے جو کہ مختلف اشکال، مختلف قسموں میں یہ بازار میں دستیاب آتا ہے، اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جزء بدن بن جاتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ اور جلدی یہ ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ انگور میں خالص وہ گلوکوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انگور بہت جلد ہضم ہو کر جزء بدن بن جاتا ہے، اور جسم کو گلوکوز پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن کو گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے ان کے لیے انگور بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ بخار کے لیے، عام موسمی بخار ہو گئے یا ملیریا بخار ہو جائے، کمزوری، ضعف بدن، ضعف جگر، ضعف معدہ کے لیے انگور بہت ہی مفید قسم کا پھل ہے۔ انگور میں موجود شکر اور نامیاتی اجزاء ہیں، یہ مل کر انگور کو جلاب آور بھی بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، دائمی قبض ہے یا وقتی طور پر قبض ہو گئی ہے، تو آپ انگور استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ آپ انگور استعمال کریں گے تو جو نامیاتی اجزاء اور شکر کی موجودگی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ قبض کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، پخانہ وہ روٹین کے ساتھ کھل کر آنے لگ جائے گا۔ قبض کے لیے جلاب آور ہے، قبض کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انگور معدہ اور انتڑیوں کو قوت دیتا ہے، بھرپور طاقت دیتا ہے، اور انتڑیاں اس کی وجہ سے انتوں میں اگر کوئی فاسد مواد جمع ہو گئے ہیں تو وہ بھی خارج ہو جائے گا، انتڑیوں کو صاف کر دیتا ہے اور قبض ختم کرتا ہے۔ قبض ختم کرنے کے لیے آپ اس کو 300 گرام مطلب تقریباً ایک پاؤ 250 گرام یا 300 گرام آپ انگور استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ قبض ختم ہو جائے گی، پخانہ آپ کو کھل کر آئے گا، آنتیں یہ صاف ہو جائیں گی، جو فاسد مواد آنتوں میں جو جمع ہو جاتا ہے، انتڑیوں میں فاسد مواد رک جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کشمش ہوتی ہے، کشمش یہ انگور سے بنتی ہے۔ کشمش ایک ایسا خشک میوہ ہے، اگر میٹھے میں استعمال نہ کیا جائے تو اس میٹھے کا مزہ ہی نہیں آتا کہ اس میٹھے میں وہ کشمش یا چھوٹی درخت بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی انگوروں سے بنائی جاتی ہے۔ انگوروں کی ایک قسم ہوتی ہے، خاص قسم ہوتی ہے، اس کو ابال کر اور اس کو خشک کر کے اس کی کشمش بنائی جاتی ہے۔ تو کشمش کے لیے بھی انگور ہی استعمال ہوتے ہیں، انگوروں سے کشمش بنتی ہے، اور کشمش میٹھے کے ذائقے کو خوبصورت بنانے کے لیے، میٹھے میں گارنش کے لیے، اور میٹھے میں اگر کشمش نہ ہو تو میٹھے کا مزہ نہیں آتا، تو کشمش یہ بھی انگوروں سے ہی بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ کینسر کا مرض یہ بہت بڑا ایک مرض ہے جو کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے، مختلف لوگوں میں کینسر کی تشخیص بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو جرمنی ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے۔ ایک سروے کے مطابق جرمنی انگوروں کی مدد سے کینسر کا علاج کرنے میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تو ہم اپنا انگوروں کی مدد سے انگوروں کے استعمال سے، انگوروں کو جوس سے اس کی مدد سے ہم کینسر کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو روٹین میں استعمال کرتے رہیں گے، مطلب کہ روزانہ آپ ایک پاؤ یا دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں کم از کم ایک پاؤ اگر آپ انگور کھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کینسر کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا، کینسر سے بھی آپ وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پاؤ انگور کا رس نچوڑ کر یہ استعمال کروایا جائے۔ مریض کو ایک پاؤ انگور کا رس یہ نکال کر اگر پلایا جائے تو چند دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ
کینسر کا مسئلہ جو ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کینسر کسی کو ہو چکا ہے، کینسر کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں اور رپورٹیں جو ہے یہ کینسر کو ظاہر کر رہی ہیں، تو اس کے لیے کتنا انگور ہونا چاہیے اور کتنا رس جو ہے یہ مریض کو پلانا چاہیے؟ تو یہ 500 گرام سے لے کے 500 گرام رس جو ہے انگوروں کا رس، اب یہ 1 کلو گرام بھی انگور لگ سکتے ہیں اور 750 گرام بھی انگور لگ سکتے ہیں، تو 500 گرام سے لے کے 6 کلو گرام تک آپ جو ہے انگوروں کا رس بنا کر یہ مریض کو پلا سکتے ہیں۔ مرض کی نوعیت کے ساتھ ہے، اگر پہلی سٹیج پہ ہے تو آپ اس کو 500 گرام کا رس جو ہے وہ پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سٹیجز جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں تو آپ اس کو 6 کلو گرام تک استعمال کروا سکتے ہیں۔ رس نکالنے کا آسان سا طریقہ ہے، آپ اس کو ہاتھوں سے نچوڑ کر بھی اس کا رس نکال سکتے ہیں اور بلینڈر میں ڈال کر بھی آپ اس کا جوس بنا سکتے ہیں۔ یہ جوس آپ استعمال کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ انگور کا رس بنا کر کینسر والے مریض کو بدن پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے چند دن کے استعمال سے جو ہے کینسر جیسے امراض ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آگے اور بھی کافی ساری بیماریوں میں جو ہے اس کو ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کے لیے اگلی ویڈیو بناؤں گا، یہ تھوڑی سی لینتھی ہو رہی ہے۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں دوسرا اس کا پارٹ بناؤں گا جس میں آپ کو مزید اس کی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا، شوگر کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے، دمے کے لیے اور اس کے علاوہ قبض کے لیے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ناظرین، بہت ہی زبردست پھل ہے، آپ اس کو لازمی استعمال کریں۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔